گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے، گھڑی مشکل کی ہے آئی تمہیں آزاد ہونا ہے، فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ سبھی کچھ دیکھے یو این او مگر خاموش بیٹھی ہے، سبھی کچھ دیکھے یو این او مگر خاموش بیٹھی ہے، تو کیا ہم بھی رہیں خاموش گر خاموش بیٹھی ہے۔ سبھی کچھ دیکھے یو این او مگر خاموش بیٹھی ہے، تو کیا ہم بھی رہیں خاموش گر خاموش بیٹھی ہے۔ یہ دنیا ہے تماشائی تمہیں آزاد ہونا ہے، یہ دنیا ہے تماشائی تمہیں آزاد ہونا ہے، فلسطینی میرے بھائی تمہیں آزاد ہونا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی، اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ، اور آج کے یہ پروگرام فلسطینیوں کے نام آج کے اس تقریب میں ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا ادب کے نامور نام جناب وحید ناز صاحب۔ وحید ناز صاحب پنجابی کے بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے حال ہیں آپ کے؟ یہ اللہ کا کرم۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں جناب محمد ثاقب منیر، شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں اور نوجوان شاعر ادیب ہیں، بہت خوبصورت لہجے میں شعر کہتے ہیں۔ اور آج کا پروگرام ہم نے نام کیا ہے فلسطینیوں کے مظلوم، فلسطینیوں کے اپنے بھائیوں کے نام۔ اس میں گفتگو بھی ہوگی اور شاعری بھی ہوگی، تو میں گزارش کروں گا سب سے پہلے جناب محمد ثاقب منیر صاحب سے کہ وہ اپنی نظم عطا فرمائیں جو فلسطین کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر میں نظم کروں گا جس کا عنوان ہے بسم اللہ۔ میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ واہ 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 سنو اہل زماں میں فلسطین ہوں، واہ انبیاء کی امین ہوں، واہ 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 اس سرزمین اس خطۂ ارض اس دھرتی کی سسکتی بلکتی دھڑکتی اولاد ہوں، واہ واہ جس کا سرخ لہو بھی ارزاں ہے، واہ 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 واہ، کیا بہت کہنے۔ اچھا۔ وہ سرخ لہو جس کے قطرے قطرے میں داستان آزادی کی پنہا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھے، واہ، کیا کہنے، بہت اچھا، کیا کیا کہنے۔ کہنے۔ سنو اہل زماں میں فلسطین فلسطین ہوں، ہوں، واہ 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 واہ، وہ سرزمین جہاں نکلتا سورج شہادت کی نوید لاتا ہے، ہائے ہائے واہ، ہائے واہ، ہائے، واہ، کیا کیا کہنے، کہنے۔ کیا کہنے، جس کی آداب کیا کہنے، آداب کیا کہنے، آداب کیا کہنے۔ جس کی کرن کرن میں واہ عکس خداوندی نظر آتا ہے۔ واہ واہ میں تو وہ دھرتی ہوں جس کا بچہ بچہ پرچم حق کا دائی ہے۔ واہ واہ واہ، آداب آداب، بہت اچھے، واہ، ثاقب واہ، صاحب بہت اچھے۔ جس کیا کے کہنے۔ چہرے چہرے پر درج لفظ غازی ہے۔ واہ واہ سنو اہل زماں میں فلسطین ہوں، تین ہوں، واہ واہ واہ، انبیاء کی امین امین ہوں، ہوں، واہ۔ واہ واہ واہ، میں وہ سرزمین ہوں جہاں شب و روز زندگی پھیلا کر اپنا دامن دریدہ مانگتی ہے بھیک ان کم سے نونہال ناسمجھ چہروں کے لیے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ جن کے وجود ابھی جینے کے مطلب سے ناآشنا ہیں۔ واہ واہ واہ، واہ، آداب آداب، ہاں تھام کر کشکول زندگی ہاتھوں میں اپنے، واہ فریاد ان مسلح چہروں سے کرتی ہے جو برسوں سے رشتہ میت ظلم و جبر سے نبھا رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، مگر بہت اچھے۔ آداب آداب، مگر سن لو اے اہل زماں کہ یہ نوشتہ دیوار ہے کہ قانون قدرت ہے، واہ، قانون واہ۔ قدرت ہے کہ نعرہ حق کو کبھی زوال ہوگا نہیں، واہ، نہیں، بے واہ۔ شک بے شک، نعرہ بے حق شک، کو بے کبھی شک۔ زوال ہوگا نہیں، اور باطل کا بے شک۔ مقدر بھی واہ بستی کے علاوہ کچھ اور ہوگا نہیں، واہ واہ، واہ، واہ۔ کیونکہ میں فلسطین ہوں، واہ واہ، انبیاء کی امین ہوں۔ واہ واہ واہ، آداب، بہت اچھے۔ السلام محمد ثاقب۔ کیا کہنے ہیں جناب محمد ثاقب منیر صاحب، آپ نے خوبصورت انداز میں فلسطینیوں کے بارے میں نظم لکھی، عطا فرمائی بہت خوبصورت انداز میں۔ شکریہ شکریہ۔ ثاقب منیر صاحب، فلسطین جو ہے نا جنگ عظیم اول کے بعد وہاں پہ سلطنت عثمانیہ اس کا دور ختم ہو گیا، وہاں پہ برطانیہ نے قبضہ کر لیا، اور برطانیہ کے قبضہ کرنے کے بعد وہاں پہ حالات جو ہیں نا وہ دگردوں ہوتے گئے، روز ایسا بروز ہی ہے۔ انہوں نے جی، تمام جی۔ خطے پہ قبضہ جما لیا مختلف ملکوں پر۔ تو 1948 میں اس کا جنگ عظیم دوم کے بعد
اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی. صحیح. انہوں نے سوچا کہ یہ اس نے ہٹلر نے جو ہے نا یہودیوں پہ بہت ظلم کیے ہیں, ان کو بہت قتل کیا ہے, تو ان کا ایک علیحدہ خطہ ہونا چاہیے. یورپ والوں نے سوچا اور انہوں نے ان کو یورپ میں جگہ دینے کی بجائے انہوں نے اس خطے پر نظر ڈالی کہ یہ انبیاء کی زمین ہے, یہاں پہ اگر ہم ایک ریاست بنا لیں. تو انہوں نے بہت طریقے کے ساتھ یہاں پہ یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا, بھیجنا شروع کر دیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے اس کا UN کے ذریعے اعلان کروا دیا. صحیح. جب فلسطین اس کا اسرائیل کا اعلان ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو ہوش آئی. مسلمان تو پہلے ہی سب غلام تھے, جتنی یہ عرب ریاستیں ہیں دیکھ لیں, پاکستان دیکھ لیں, یہ برطانیہ کے غلام تھے, برطانیہ کے زیر نگین تھے. ان کو جب آزادی ملی تو پھر بھی ان کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا, موقع نہیں مل سکا. تو وہ آہستہ آہستہ قابض ہوتا گیا اور انہوں نے فلسطینیوں کو دھکیل کے باہر نکال دیا فلسطین سے. اور دنیا اس مسئلے کو ایک کوئی مسئلہ نہیں سمجھتی تھی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک بار ایسے ہوا کہ ورلڈ کپ شاید ہو رہا تھا, تو اس میں فلسطینیوں نے اسرائیل کے کھلاڑیوں کو یرغمال بنا کر صحیح توجہ دلائی اس بات کی طرف کہ ہم بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو کردار ادا کیا. جی, بات ساتھ ہوتی رہے گی. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب وحید ناز صاحب. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ فلسطین کے بارے میں ہمیں کلام عطا فرمائیں. جی بہت شکریہ انیس صاحب. پنجابی دی ایک نظم فلسطین دے حوالے نال کہ مظلوماں تے بے دوشاں دے لو دے نال ترتی رتی ہوئی. واہ, بہت خوب, بہت خوب. جنگل جنگل پھر کے حیواناں دے زخماں اُتے مرہم لاون والے. واہ. امن دے پرچاراں نو بہترین عکاسی. حیوانی خدمتگاراں نو. واہ, بہت اچھا. کیڑا دسے انسان تے حیوان وچ فرق بڑا ہے. بہت بہترین عکاسی کیا آپ نے, بہت اچھا خیال ہے. کیا کہنے. انسان رب دیاں بنائیاں ہوئیاں مخلوقاں وچوں سب تو افضل ہے. بے شک. اشرف المخلوقات, مہذب تے شعور رکھن والا. واہ, مہذب تے شعور رکھن والا. امن دے پرچاراں نو. واہ. حیوانی خدمتگاراں نو. واہ. یہ کیڑا دسے ایک انسان دا قتل ساری انسانیت دا قتل ہوندا ہے. واہ واہ واہ. وہ انسان پاویں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی ہون. واہ. انہاں انساناں دے رنگ, نسل, قوماں, قبیلے پاویں وکھو وکھ نے, پر ہے تے سارے انسان. بے شک. ایک آدم دی اولاد. ایسا ہی ہے. امن دے پرچاراں نو, حیوانی خدمتگاراں نو یہ کیڑا دسے. فلسطین دے مسلمان بھی پہلے انسان تے بعدوں کچھ ہور نے. امن دے پرچاراں نو, حیوانی خدمتگاراں نو یہ کیڑا دسے. بچے تے پھلاں کلیاں وانگو ہوندے نے. بے شک. بچے گھراں دی رونق اتے قوماں دا مان. واہ. بچے گھراں دی رونق اتے قوماں دی پہچان ہوندے نے. انسانیت دا مان تے تران ہوندے نے. واہ. بچے پاویں فلسطین دے ہون یا کشمیر دے. واہ. بچے پاویں اسرائیل دے ہون یا امریکہ دے. بچے ہی ہوندے نے. بچے ہی ہوندے نے. پھلاں کلیاں وانگو. واہ. پھلاں کلیاں وانگو. امن دے پرچارو, حیوانی خدمتگارو, تسی تھوڑے چیر لئی انسان نو حیوان ہی جان لو. اپنی ذمہ داری پہچان لو. دشمن دی اس بربریت تے سارے رل کے آواز اٹھاؤ, فوری یہ جنگ بند کراؤ. واہ. بہت اچھے, بہت اچھے. امن دے پرچارو, حیوانی خدمتگارو, تسی تھوڑے چیر لئی انسان نو حیوان ہی جان لو. ہائے ہائے ہائے. بہت اپنی ذمہ داری واہ پہچان لو. دشمن دی اس بربریت تے سارے رل کے آواز اٹھاؤ, فوری یہ جنگ بند کراؤ. فوری یہ جنگ بند کراؤ. واہ واہ. وحید ناز صاحب نے بہت خوبصورت کلام سنایا. جناب محمد ثاقب منیر صاحب نے نبیوں کی زمین کا ذکر کیا, تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں. نظم کا نام ہے اریحہ فلسطین. اریحہ جو ہے یہ فلسطین کا دارالحکومت ہے, اور تل ابیب سے
یہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور کسی زمانے میں ڈکلیئر کیا گیا تھا کہ یہ جو تل ابیب ہے یہ بین الاقوامی شہر ہوگا، یہاں سب کو آنے جانے کی اجازت ہوگی، لیکن معاہدے کی پابندی نہیں کی گئی، اس پہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور وہ مسجد اقصیٰ کی کھدائی اس لیے کرتا ہے ہیکل سلیمانی کے نام سے کہ وہ کہتا ہے کہ یہاں پر نبیوں کا ایک ایسا صندوق جس میں نبیوں کی چیزیں ہیں، ان کی شبیہ ہیں، ان کی تحریریں ہیں، وہ تابوت سکینہ اسے کہا جاتا ہے، اس تابوت میں موجود ہیں، اور جب یہودی اس تابوت کو سامنے رکھ کر، ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگیں گے تو ان کی ہر دعا قبول ہوگی، اس لیے وہ بیت المقدس کو آزاد نہیں کر رہا۔ تو اریحہ جو ہے آج کل فلسطینیوں کا دارالحکومت ہے، تو اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں۔ میرے آبا نے نبیوں کی زمین پر آنکھ کھولی تھی، واہ خوب، بہت اچھے بہت اچھے۔ میں اریحائی ہوں، میرے آبا نے نبیوں کی زمین پر آنکھ کھولی تھی، مقدس ریگزاروں میں حیات افروز لمحوں نے انہیں لوری سنائی تھی۔ واہ بہت اچھے بہت اچھے۔ میرے آبا نے نبیوں کی زمین پر آنکھ کھولی تھی، مقدس ریگزاروں میں حیات افروز لمحوں نے انہیں لوری سنائی تھی۔ میرے آبا کبھی بیت الحم کو دیکھتے پہم، میرے آبا کبھی بیت الحم کو دیکھتے پہم، کبھی ہیکل سلیمانی، کبھی بیت المقدس میں جبینوں کو جھکاتے تھے۔ کبھی ہیکل سلیمانی، کبھی بیت المقدس میں جبینوں کو جھکاتے تھے، اریحہ سے کبھی یروشلم کی سمت چلتے تھے، واہ واہ اریحہ سے کبھی یروشلم کی سمت چلتے تھے، بہت خوب۔ اریحائی اریحہ سے چلے تو دیبل میں لگے ڈیرے، اریحائی اریحہ سے چلے تو دیبل میں لگے ڈیرے، لگے ڈیرے۔ انیس احمد ہمارے باب اب تاریخ کے سینے پہ لکھے ہیں۔ واہ واہ جی ادابر بہت شکریہ جی۔ ثاقب منیر صاحب، آپ اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے آپ نے نظم سنائی، تو آپ ان حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ اس کی جو وجوہات کی طرف اگر ہم نظر ثانی کریں تو میں یہ کہنا چاہوں گا ہم نے اپنی ٹرو ویلیوز کو بھلا چکے ہیں۔ ہم اپنی بنیادی جو ہماری اسلامی اقدار تھیں ہم ان کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ وہ جو 1400 سال پہلے جو کہ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا، جو انہوں نے اپنی خطبات کے ذریعے ہمیں اپنا پیغام پہنچایا تھا، ہم ان پیغامات کو بھلا چکے ہیں۔ بے شک جب تک ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے جو اپنا مشرقی لباس ہے وہ ہم نے ویسٹرن دنیا کو دے دیا ہے، اور جو ویسٹرن کی ویلیوز ہیں اس کو وہ ہم نے مطلب کہ خود لے لیا ہے۔ جی تو ثاقب صاحب یہ لباس تو کامن نہیں ہوتا کہ ویسٹرن کو ہم نے اپنا لباس دے دیا، ان کا لباس خود پہن لیا ہے۔ تو میں نے بہت سے پروگراموں میں یہ دیکھا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو پہننے میں کوئی ایسا نہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ہماری لبادہ اوڑھ لیا، لبادہ سے میرا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے ہماری ویلیوز کو لے لیا، ہماری بنیادوں کو، جو جڑیں جو ہمارے یہاں باؤ اجداد نے ہمیں دی تھی انہوں نے وہ اپنے کردار کا حصہ بنا لی ہے۔ وہ جو انہوں نے ہماری اسلامی اقدار لی ہیں وہ ہماری تھی، ہم نے ان کی ویلیوز کو اپنا لیا ہے اور انہوں نے ہماری ویلیوز کو اپنا لیا ہے۔ ثاقب صاحب وہ جب عراق میں صدام حسین کا دور تھا اور صدام حسین کو جب پھانسی دی گئی ہے تو تمام ویسٹ نے یہ کہا کہ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بدلہ لے لیا ہے۔ اچھا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا، اور اب بھی یہ آوازیں سننے میں آ رہی ہیں۔ اسرائیل جو ہے وہ بمباری کر رہا ہے، اور ایسا ہی ہے، اس نے تقریباً آدھا غزہ جو ہے نا اس کو انہوں نے 18 روز سے یہ جنگ جاری ہے، 18 روز سے یہ جنگ جاری ہے، 18واں روز ہے۔ تو فلسطینی جو ہے ان سے، حماس سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیا یہ رزلٹ کا معلوم نہیں تھا کہ اسرائیل کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل کیا کرے گا، لیکن اسرائیل اس سے پہلے بھی تو یہی کچھ کر رہا ہے جو آپ کر رہا ہے۔ بالکل بالکل۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نظم عطا فرمائیں فلسطین کے حوالے سے۔ ایک نظم میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، عنوان ذلت، جس کا یہ عنوان ہے، ٹائٹل ہے میری نظم کا۔ اے بزدلو وکالت تم درد فریب جھوٹ کی کب تک کرتے رہو گے؟ اے بزدلو وکالت تم درد فریب جھوٹ کی کب تک کرتے رہو گے؟ دم اپنا سرخ لہو سے آخر کب تک بھرتے رہو گے؟
تمہیں معلوم ہو کر بھی معلوم نہیں ہے اس پاک دھرتی کے سپوتوں کی دلیری کا. واہ واہ. واہ. اگر امن کہنے کی ہیں؟ فضائیں تمہیں معیوب لگتی ہیں، اگر امن کی فضائیں تمہیں معیوب لگتی ہیں تو جلتے شعلوں میں جلنا تمہیں بھی پڑے گا. واہ واہ واہ. کیا بہت کہنے ہیں؟ کیا کہنے ہیں؟ خزاں رت کیا کے کہنے؟ سوکھے پتوں کی طرح مسلنا تمہیں بھی پڑے گا. واہ واہ. بہت خوب. اور عنوان ذلت کا تم ہی رہو گے. بے شک. سن لو، عنوان ذلت کا تم ہی رہو گے دونوں جہانوں میں. واہ. تو اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل قلم کو اپنا جس طرح سے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اسی طریقے سے میں حوالے دینا چاہتا ہوں. میرے اقبال نے بھی اپنی شاعری میں جی یہی فرمایا، جی جو کہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں کرنا چاہوں گا. جی اقبال اور فلسطین، جی. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، ہائے کیا کیا. تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگو رگ رگے جاں پنجائے یہود میں ہے. واہ. واہ. بے شک. سنا ہے اللہ میں کیسے نے ہیں؟ غلامی سے امتوں کی نجات، واہ واہ. واہ. سنا ہے. خودی کی واہ. پرورش و لذت نمود میں ہے. واہ واہ. واہ. یہ اقبال اس اپنے جو ان کا ایک دور تھا اس میں انہوں نے یہ پریڈکٹ کیا ہے، فلسطین کے لیے انہوں نے کہا ہے. اسی طرح سے جی حبیب جالب مرحوم صاحب کہتے ہیں، جی. ان سامراجیوں کی ہاں میں جو ہاں ملائے، واہ. واہ. ان سامراجیوں کی ہاں میں جو ہاں ملائے، وہ بھی ہے اپنا دشمن بچ کے نہ جانے پائے. جانے واہ. پائے. آج جو فلسطین کے ساتھ جو ان کی بربریت میں اسرائیل کے ساتھ جو کھڑے ہیں، ہمارے دشمن وہ بھی ہیں. بالکل. اگر آپ بے شک، امریکہ بے کو شک، لے بے لیں، شک. اگر آپ انڈینز کو لے لیں، برطانیہ کو جی لے جی لیں. برطانیہ کو لے لیں، یہ سب دشمن ہمارے بھی ہیں. جی جی. ثاقب منیر صاحب، ہم اس پہ گفتگو جاری رکھیں گے. تو یہاں پہ لینی ہے ہم نے ایک بریک. اسپیشل ٹی وی دیکھتے رہیے گا. احباب عزیز وقار ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. مہمان ہیں ہمارے ساتھ جناب محمد ثاقب منیر صاحب جو شاعر اور ادیب ہیں، اور جناب وحید ناز صاحب شاعر ہیں. تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ویلکم بیک. مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپیشل ٹی وی کے اسپیشل پروگرام اسپیشل کلام میں مشاعرہ، اور موجود ہیں ہمارے مہمان جناب وحید ناز صاحب اور جناب محمد ثاقب منیر صاحب. ان سے گفتگو بھی ہو رہی ہے اور ان سے کلام بھی سنا جا رہا ہے. تو احباب عزیز وقار، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسی بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ مرد مجاہد تھے، اور انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی، بہت نیکوکار تھے، اور انہوں نے فتوحات پہ فتوحات کی، اور وہاں پہ اسلام کا دائرہ انہوں نے بہت وسیع کر دیا. تو انہوں نے مخالفوں نے بیٹھ کے سوچا، تجاویز مانگی بادشاہوں نے کہ ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں فتوحات سے. ایک ان کے فلاسفر نے یا پروگرام بنانے والے نے اس نے کہا کہ ان کو گمراہی میں مبتلا کر دیں، ان کی فوج کو گمراہی میں مبتلا کر دیں. تو ثاقب صاحب انہوں نے پتہ کیسے گمراہی میں مبتلا کیا؟ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ پلانر ہیں، تو یہ کیسے ان کو گمراہی میں مبتلا کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے نا پورن فلمیں بنائیں، پورن تصویریں بنائیں. اچھا. وہ جو ہاتھ سے ننگی عورتوں کی تصویریں بنائی جاتی ہیں، پورن ویڈیوز. جی ہاں. اس وقت تو ویڈیوز نہیں ہوتی، تصویریں بنتی تھیں. تصاویر کے تو انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا یہ ساری رات جو ہیں مسلمان سپاہی جو ہیں ان میں پھیلا دی جائیں، اور ساری رات وہ بیٹھ کے تصویریں دیکھیں گے، دن میں کیا لڑیں گے. یہ تجویز ان انہوں کی نے، سوچ کے اوپر انہوں نے یہ وار کیا، جی جی تعمیری سوچ جی کا جی. انہوں نے قتل کر دیا. انہوں نے ایسے ہی کیا کہ انہوں نے پورے اپنے یورپ سے آرٹسٹ اکٹھے کیے، تصویریں بنانی شروع کر دیں، عورتوں کی تصویریں بنا کے پھر وہ انہوں نے اپنے قافلے بھیجے صحیح. جو باہر خیمے لگا لیتے تھے، اور صحیح. مسلمان سپاہی جو ہے نا ان کو وہ ترغیب دیتے تھے، جا کے وہ تصویریں دیکھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو ایک دن جو ہے وہ ایک مخبر نے اطلاع دی سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ یہ رات کو نا غائب ہو جاتے ہیں سپاہی، معلوم نہیں کیا ہے. پیچھا کیا، جاسوسی کی، پتہ چلا کہ یہ تو خیمے لگے ہوئے ہیں، اور ان میں وہ ننگی تصویریں عورتوں کی لے کے ان کو دکھاتے ہیں، اور سپاہی دن میں اونگ رہے ہوتے ہیں، رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر ان کو پکڑا، پابندی لگائی. لیکن اس
وقتی طور پہ تو وہ آگے پیچھے ہو گئے، لیکن جو ایک وبا پھیل جائے جیسے کرونا آیا، ڈینگی آیا، اس پہ قابو تو پا لیا گیا، لیکن آج بھی کرونا موجود ہے، ڈینگی موجود ہے. اسی طرح اس پہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی کوششوں سے قابو تو پا لیا، لیکن وہ موجود رہا. اور وہ مزے والی بات یہ ہے کہ وہ یہاں اسلامی ملکوں سے زیادہ ان ملکوں میں پھیل گیا جنہوں نے یہ بنایا تھا. اور آج وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ اداکار گنے جاتے ہیں کہ جو ایسی فلموں میں کام کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اور ان کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور ان کو بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے. ان کا سر آئین کا حصہ بھی ہے. آج جو ہے نا کسی بھی مذہب میں نہ تو شراب جائز ہے، ایسا ہی ہے، نہ کوئی بدکاری جائز ہے، نہ ہی کوئی اور ایسے قائم. بالکل ایسا ہی. عیسائی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے منہ پہ ایک تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. ایسا ہی ہے. اسلام نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ اگر تم پر کوئی ظلم کرتا ہے تو تم جو ہے نا اس کو معاف کر دو. اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا بدلہ لو جتنا اس نے تم پر ظلم کیا ہے. بالکل. تو جی وحید ناز صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نظم عطا فرمائیں. جی یہ بھی فلسطین دے والے نال کہ نظم کہ اے فلسطین تو میراث ہے ہمارے اسلاف کی. واہ واہ واہ، بے شک ایسا ہی ہے. اے فلسطین تو میراث ہے ہمارے اسلاف کی، تو انبیاء کی سرزمین. واہ. تجھ پر خون کی ہولی کھیلنے والے، تجھ پر خون کی ہولی کھیلنے والے، تیرے ماتھے پہ خون کا جھومر سجانے والے، بہت اچھا، تیری جل مل کرتی راہوں کو خون آلود کرنے والے، اپنے کیے کا پھل دنیا میں ہی پائیں گے. دیکھنا یہ ایک دن اپنے منہ کی کھائیں گے، انشاءاللہ یہ سب کے سب دنیا سے مٹ جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. اے فلسطین تو میراث ہے ہمارے اسلاف کی، بہت خوب. تو انبیاء کی سرزمین، تجھ پر خون کی ہولی کھیلنے والے، تیرے ماتھے پہ خون کا جھومر سجانے والے، تیری جل مل کرتی راہوں کو خون آلود کرنے والے، اپنے کیے کا پھل دنیا میں ہی پائیں گے. انشاءاللہ دیکھنا یہ ایک دن اپنے منہ کی کھائیں گے، انشاءاللہ یہ سب کے سب دنیا سے مٹ جائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ بدمست شیطان کے پیروکار، انسان کے روح میں حیوان، طاقت کے نشے میں چور، غرور میں ڈوبے ہوئے، انسانیت کے قاتل، نہتے مسلمانوں پر ظلم و بربریت کی داستان رقم کرنے والے، معصوم بچوں کے لبوں پر نوحہ دینے والے، معصوم جانوں پر ظلم ڈھانے والے، کب تک جشن منائیں گے؟ اپنے کیے کا پھل دنیا میں ہی پائیں گے. دیکھنا یہ ایک دن دنیا سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ سب اے فلسطین انسانوں کی بستی میں درندے بھر کر پھرنے والے، یہ وحشی سن لیں، تیرے چوراہوں میں پڑے ہوئے بے گور و کفن لاشیں، تیری اس پاک زمین کو بے بسوں کے خون سے نہلانے والے، تیری فضاؤں کو بارود سے بھرنے والے، تیرے بام و در کو سوگوار کرنے والے، تیرے بام و در کو سوگوار کرنے والے خود عبرت کا نشان بن جائیں گے. انشاءاللہ. اپنے کیے کا پھل دنیا میں ہی پائیں گے. دیکھنا یہ ایک دن اپنے منہ کی کھائیں گے، انشاءاللہ یہ سب کے سب دنیا سے مٹ جائیں گے. بہت خوب، بہت خوب. جی بہت شکریہ. بہت خوبصورت آپ نے نظم دیکھی. ثاقب منیر صاحب، آپ نے دیکھا ہے کہ انسانی بے حسی بڑھتی جا رہی ہے. پرنٹ اس پہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز، وہ جو ہے نا سب کو تجزیہ کار بیٹھ گئے ہیں. وہ صرف جو ہے نا اپنے پیسے بنانے کے لیے اس پہ تجزیہ کار جو ہے دیکھیں کہ اس نے اس کے 1 لاکھ دیکھنے والے ہو گئے ہیں، اس کے 50,000 ہو گئے ہیں، فالوورز وغیرہ، اس کے 1 ملین ہو گئے ہیں، وہ چیزیں آ رہی ہیں. ہم لوگ ریٹنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ دیکھیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر فلسطین کے حق میں بولنے والوں کی تعداد نمک میں آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی ہے. کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا، کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا. لکھنے والے جو ہیں وہ میرا خیال ہے اپنا حق اس وقت ادا نہیں کر رہے. بہت کم لوگ ہیں، یہ نہیں کہ لکھا نہیں جا رہا، لکھ رہے ہیں، لیکن لکھنے والے اپنا حق ادا نہیں کر رہے جیسے حق ادا ہونا چاہیے. یہاں پر آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا، ایڈ کروں گا، ایڈیشن کروں گا اس کی
کہ آج ہم صرف میز کی حد تک رہ گئے ہیں. جی ہم صرف اپنی گفتگو کی حد تک رہ گئے ہیں, لیکن جو ہم چیزیں اپنی بولتے ہیں, جو ہم آرگنائزیشن اسلامی کوآپریشن کی جتنی ہمارے پاس اسلامی قوتیں ہیں, جی وہ کہتے تو ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن ان کے قول و فعل میں تضاد ہوتا بے ہے. شک عملی طور پہ عملی طور پہ وہ کچھ نہیں کرتے. اجلاس بنانے کے چکر میں کہ جی ہم اجلاس بلا لیں او آئی سی کا, بالکل ایسا ہی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ او آئی سی کا اجلاس بلانے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلے حل ہو جائیں گے, بے شک وہ کشمیر ہو, یہ چچنیا ہو, یوکرائن ہو, جی یا پھر یہ فلسطین ہو, برما ہو, سب برما ہو, جی جی سب کے لیے یہ مذمتی بیانات ہی کلیم بھئی ہم یہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں, جی کنڈیم کرتے ہیں. صحیح. آپ کا جتنا حق ہے وہ صرف مذمت تک ہی رہ گیا, نہیں رہا نا. ایسے ہی ہے. ساتھ انہوں نے, میں ادھر ایک کوٹ کرنا چاہوں گا, صدر شمالی کوریا جی کے کم جونگ ان جی نے اپنی ادھر ٹویٹ کیا تھا, وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے بولا چلیں اس میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی مسلمان حکمران صرف مذمت کرتے ہیں. صحیح. یہ جو ہے نا شمالی کوریا کے صدر, وہ یہ کہہ رہے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں, اگر ہم ہوتے تو ہم اسرائیل پر اپنے تمام جوہری میزائل تجربات کر لیتے. اب یہ ہمارے لیے کمال کی بات کہی ہے اس نے. دیکھیں کمال کی بات ہے, ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے, سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے کیسا طنز کیا ہے ہمارے پہ. بالکل یہ طنز ہی ہے نا اس میں. بالکل بالکل. اور ساری دنیا جو ہے نا تماشائی بنی ہوئی ہے. بالکل تماشائی بنی ہے. یہ جنگ شروع ہوئی تو برطانیہ کا وزیر خارجہ وہاں گیا, اس کے بعد پھر امریکہ کا صدر گیا, اور وہ اس کے امداد پہ امداد بھیجتے جا رہے ہیں, بیری بیڑے بھیج رہے ہیں. غزہ کی جو ہے وہ سمندری ناکہ بندی کر لی ہے. ادھر غزہ کا جو بارڈر ہے اس کی طرف, اس مصر کی طرف, اس کو کھلنے نہیں دے رہے. آپ سنا ہے کہ کچھ ٹرک جا رہے ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. کیا اس سے سارا دکھاوا ہے, دکھاوا سارا سب دکھاوا ہے, اور مسلمان جو ہیں وہ مذمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں جیسے آپ نے کہا. اب اگر میں ادھر یہ کہوں, غزوہ بدر کا میدان دیکھ لیں آپ. جی غزوہ بدر میں ہماری جو فوجیں تھیں, مسلمان جو تھے وہ 313 کے برابر تھے, جی, اور جو کفار تھے ان میں کوئی لاکھ ہزاروں کے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا تھا. صحیح. کس بنیاد پہ غلبہ پایا تھا؟ کہ جو ان کا ایمان تھا وہ مضبوط تھا. جی انہوں نے اپنی جو ویلیوز تھیں, جو کہ انہوں نے سیکھی تھیں سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے, قرآن پاک سے, تو اس کا وہ عملی نمونہ انہوں نے پیش کیا تھا. بے شک. اور آج ہم یہی عملی نمونہ کو فراموش کر بیٹھے ہیں. جی آج ہم اپنے ہی میں ہیں, اور اپنے ہی جو ہماری صفوں میں اتحاد نہیں, اتحاد ہی نہیں ہے, انتشار پھیلا ہوا ہے. انتشار پھیلا ہے, اور ساتھ جو اتحاد ہے اس کا فقدان ہے. ہم سب واویلا کر رہے ہیں کہ آگ لگ گئی, آگ لگ گئی, آگ بجھانے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا. ایسا ہی. اور جس نے آگ لگائی ہے اس کو کوئی روکا ہے, اس نے آگ لگا دی, اس نے آگ لگا دی, لیکن اس کو روک کوئی نہیں رہا. یہاں تک کہ ہم ان کے لیے, وہ جو ان کی عوام ہے جو کہ اتنا کچھ سہ رہی ہے, جی, اس کے لیے ہم کوئی امداد بھی نہیں کر رہے. جی میں ایک نظم پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. جی جی. حروف اپنی نزاکت کھو چکے ہیں. واہ, بہت اچھے. حروف اپنی نزاکت کھو چکے ہیں. واہ. آنکھ میں آثار ابھرے ہیں چٹانوں کے. واہ. مکانوں کے در و دیوار سنجیدہ ہوئے ہیں. واہ واہ. روشنی آہن گروں کے روپ میں ڈھل کر شب دیجور کی آواز کو پامال کر بیٹھی. صحرا نے صدائے آتش و آہن میں جینے کا ہنر سیکھا. واہ واہ. فلسطین کے مکیں بیک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دم لینا ہے منزل پر پہنچ کر ہی. فلسطین کے مکیں بیک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ دم لینا ہے منزل پر پہنچ کر ہی. صداؤں نے زمیں کے جسم کو بخشی توانائی و بینائی. سبحان اللہ, بہت اچھے. صداؤں نے زمیں کے جسم کو بخشی توانائی و بینائی. فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے. فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے. وہاں پر ظلم کی اب آخری حد ہے. بے شک. فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے. وہاں پر ظلم کی اب آخری حد ہے. کہاں ہیں آج انسانی حقوق اور امن کے دائی. بے شک ایسا ہی ہے. کہاں ہیں آج انسانی حقوق اور امن کے دائی. کہ یو این او تمہیں کیا ہو گیا ہے. کہ یو این او تمہیں کیا ہو گیا ہے گونگی بہری اور اندھی عالمی دنیا. بے شک. بتائے کس لیے خاموش ہے وہ. تیری آنکھوں میں جالا آ گیا ہے کیا. تیری آنکھوں میں جالا آ گیا ہے کیا. زباں پر چھالے ہیں پڑے
تیرے کانوں میں سیسا کس نے ڈالا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت زبان پر چھالے ہیں پڑے، تیرے کانوں میں سیسا کس نے ڈالا ہے؟ عالمی دنیا تمہیں کیا ہو کیا گیا ہو گیا واہ۔ ہے؟ طرفداری ہو کرتی کس لیے ظلم و ستم کی تم، غزہ ہے آگ میں جلتا وہاں پر ظلم کی اب آخری حد ہے۔ بے شک، واہ، غزہ ہے آگ میں جلتا وہاں پر ظلم کی اب آخری حد ہے، آخری حد ہے، وہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں اور باپ روزانہ بے شک، شہیدوں کے جواں لاشیں اٹھاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت وہاں پر مائیں بہنیں بیٹیاں اور باپ روزانہ شہیدوں کے جواں لاشیں اٹھاتے ہیں، تو ان کا حوصلہ نعرے جنوں یوں بولتا ہے کہ انیس احمد فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے، واہ، فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے، بھلے امریکہ، پیرس، جرمنی، انگلینڈ، اسرائیل مل کے آ جائیں، فلسطینی تمہیں آزاد ہونا تمہیں ہے، آزاد ہونا ہے، فلسطینی تمہیں آزاد ہونا ہے۔ واہ، کیا کہنے۔ جی بہت شکریہ جی وحید ناز صاحب، جی جی آپ نے بہت خوبصورت اردو اور پنجابی کلام سنایا، تو جی، بہت مہربانی، آپ جو ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کوئی بات ہمیں عطا فرمائیں۔ جی، ایز اے لکھاری ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے قلم کے ذریعے اس معاملے کو بہت دور تک لے جائیں، لوگوں تک پہنچائیں، ہم جو لکھیں وہ لوگوں تک پہنچے، اور لوگوں تک پہنچے گا پھر آگے بھی پہنچے گا۔ تو ہم سب کو مل کر فلسطین کے حوالے سے تمام مسلمان جہاں جہاں پس رہے ہیں، کشمیر میں پس رہے ہیں، برما میں پس رہے ہیں، فلسطین میں پس رہے ہیں، ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، ان کے حقوق کے لیے بات کرنی چاہیے، اور عالمی امن کے جو ادارے ہیں انہیں اس بات پہ اس طرف لانا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں۔ وحید ناز دیکھیں، پرنٹ میڈیا میں جتنے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں وہ صرف تجزیہ ہی کر رہے ہیں، خبریں ہمیں صرف اطلاع فراہم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، ہم اطلاع پہنچاتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے نا وہ میرے خیال میں ایسے نہیں لکھ رہے، اور جیسے پہلے سوشل میڈیا کی بات ہو چکی ہے، سوشل میڈیا پہ تو اللہ کی قسم اس وقت جو ہے نا دیکھ کے دل خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جو لکھنے والے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پیرس کی بات ہے، صحیح، وہاں پہ جان پال سارتر، اس سے ملنے کے لیے پولینڈ کا ایک وفد آیا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پاکستان سے قیوم نظامی صاحب انہیں ملنے کے لیے گئے، اچھا، وہ بھی ملنے گئے تھے، لیکن پولینڈ کے ایک وفد کی بات ہے، اس میں شاعر، ادیب، صحافی، ٹھیک ہو گیا، دانشور، سیاستدان، اس قسم کے لوگ تھے۔ تو جب وہ بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے تو سارتر نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی دھرتی کے بارے میں لکھتے ہیں؟ آپ اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں؟ ایسا ہی ہے، کیا آپ لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ اپنے سماج کی بات کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے جہاد بالقلم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے؟ کیا آپ اپنے حالات کو اس عہد کی تاریخ لکھتے ہیں، لکھتے ہوئے اس میں پروتے ہیں؟ وہ سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے۔ ایسا ہی، ان میں سے ایک جو ہے نا دانشور نے کہا کہ جی سارتر صاحب، ہمارا سیاست سے کیا تعلق؟ انہوں نے کہا کہ آپ سیاست سے جڑے ہوئے ہیں، آپ اپنے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا سیاست سے کیا تعلق؟ تو سارتر کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ اپنی دھرتی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں، صحیح بات، تو مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ ایسا کام نہیں کر رہے، ان کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہے، تو میں آپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں جا رہا ہوں، صحیح، میں نے چائے بھیجتا ہوں، آپ چائے پئیں اور آپ بھی چلے جائیں۔ تو یہ تو لکھنے والے کا ہوتا ہے کہ جو وہ معاشرے کا نباز ہوتا ہے، اس دور کی تاریخ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ اس دور کے بارے میں لکھے، اس کی اصلاح کے لیے لکھے، اور قلم سے انصاف کرے۔ جی آپ کچھ عطا فرمائیے۔ فلسطین کی پکار۔ جی، سنو اہل زماں میرے شہر کے پسمردہ باسی، اپنے مجبور شل کاندھوں پر بھوک افلاس کو اٹھائے، شب و روز سڑکوں کی چھاتی پر، شب و روز سڑکوں کی چھاتی پر خیمہ اپنی بیچارگی کا لگائے بیٹھے ہیں، واہ کیا کہنے۔ اور میرے گلشن کی بے رنگ مضطرب تتلیاں بھی اپنے کمسن ہاتھوں میں درد کو اٹھائے پرچار محب الوطنی کا کر رہی ہیں۔ مگر یاد رکھنا اے حاکم شہر، یہ دنیا مکافات عمل ہے، یہ دنیا مکافات عمل ہے، حساب تمہیں ان مظلوم آوازوں کا دینا ہوگا جن سے جینے کا حق تم چھین چکے ہو، جن سے جینے کا حق تم چھین چکے ہو۔ جی وحید ناز صاحب آپ کچھ عطا فرمائیں گے۔
ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹ ਲਹੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਏ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਏ ਖੇਡ ਵੈਰੀ ਜੱਗ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ 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 ਪਾਣੀ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਏ ਖੇਡ ਵੈਰੀ ਜੱਗ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਗਜ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਅਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਜ਼ਰਾ ਗਜ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਅਮਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ। ਪ੍ਰਚਾਰੋ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰਾ ਗਜ਼ਾ ਹਕੀਕਤ। ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਾਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਰ ਕਮਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਰੀ ਸੋਚ ਲਵੀਂ, ਵਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਹਾਏ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਢਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੱਥਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰ ਫਲਸਤੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੋਹਫਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਖਰੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰ ਖਿਆਲ। ਕੇ ਬੇਹਤਰੀਨ ਫਲਸਤੀਨ ਅਕਾਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਮਿਰਾਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੋਹਫਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਫਲਸਤੀਨਾਂ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਧਰਤੀ ਹੋਈ ਫਲਸਤੀਨਾਂ ਨੇ ਅਬਾਬੀਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੱਬਾ ਕਿੱਸਾ ਮੁਕਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦਾ। جی واہ واہ کیا واہ، کہنے بہت بہت جی بہت شکریہ جناب وحید ناز صاحب، آپ نے خوبصورت پنجابی کلام عطا فرمایا۔ احباب ذی وقار ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، بلکہ جس فورم پر بھی ہمارا ہاتھ پڑتا ہو، جہاں بھی انہیں ہماری ضرورت ہے، ہم ان کی مدد کریں، انہیں خوراک پہنچائیں، انہیں ادویات پہنچائیں، اور ان کی آزادی کے لیے آواز بلند کریں، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر عالمی دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں یہ بتائیں کہ ان کا حق انہیں دیں۔ فلسطینی آج اپنا حق مانگنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہر سطح کے اوپر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ نے دیکھا اسپیشل ٹی وی یا اسپیشل ٹی وی کا اسپیشل پروگرام مشاعرہ۔ انیس احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔